بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: کس نبی پر وحی نازل ہوتے وقت بہت قریب سے مکھیوں کی آوازیں آتی تھیں؟ جواب: بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کچھ اس انداز سے محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھی کی جیسی آواز آتی تھی۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی متعلق ہے، جب ان پر وحی نازل ہوتی تھی تو بہت قریب سے مکھیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک الجزائر ہے۔ الجزائر شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ سوال: یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتنی کتابیں منسوب کرتے ہیں؟ جواب: یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف 5 کتابیں منسوب کرتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کے کتے کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے رنگ کے کتے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ شیطان ہے۔ سوال: جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب: جنگ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ بتائیں کہ قوم سمود کس نبی کی قوم ہے؟ جواب: قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازے میں فرشتے بھی شامل ہوئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنازے میں۔ جانوروں میں سب سے کم دودھ دینے والا جانور کون سا ہے؟ جواب: ہاتھی ہے۔ سوال: شیطان نے کتنے ہزار سال تک عرش کا طواف کیا تھا؟ جواب: شیطان نے تقریباً 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا تھا۔ سوال: عورت کے جسم کا حصہ سب سے زیادہ کون سا گناہ کرتا ہے؟ جواب: عورت کے جسم کا حصہ زبان ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کون سا ملک ہے جہاں نیلے رنگ کی جینس نہیں پہن سکتے ہیں؟ جواب: نارتھ کوریا میں نیلے رنگ کی جینس نہیں پہن سکتے ہیں۔ سوال: کون سا جانور ہے جو 15 دن بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے؟ ناظرین، اس کا جواب ہے کہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو 15 دن تک بغیر پانی پیے رہ سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ اسلام میں کس چیز کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے؟ جواب: اسلام میں جہاد کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ہے کہ کون سا عمل کرنے والے کا 1 پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا؟ اس کا جواب ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کا 1 پاؤں زمین پر اور 1 پاؤں جنت میں ہوگا۔ سوال: جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے ناخن پر۔ سوال: مرنے والے کے جسم پر جہنمی یا جنتی ہونے کی کیا نشانی ظاہر ہوتی ہے؟ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام العلا نامی انصاری عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کو قراندازی کے ذریعے سے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا۔ جب وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہوئی، جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں دفن کر دیا گیا۔ اس دوران میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صائب، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟
رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم ان پر موت تو آ چکی ہے اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ کہا اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کی برات نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اسی طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق انسان کسی کے بارے میں جنتی یا جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت انہی کے لیے بنائی، لیکن انہوں نے امت کو سکھانے کے لیے ایسے کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ سوال ہے کس قوم کو دیوار کے پیچھے قید کیا گیا تھا؟ جواب یاجوج ماجوج کو دیوار کے پیچھے قید کیا گیا تھا۔ ناظرین میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔